اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت ایک انمول خزانہ اور انمول دولت ہے۔ اگر عورت کے اخلاق اچھے ہوں اور نیک صالح عورت ہو تو یہ عورت انمول خزانہ اور انمول دولت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی جو عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور تسلی دینے والی عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پسینہ ہوتا ہے، تھوڑا وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا وہ مال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا۔ یہ مکہ کی تاجرہ عورت تھی، اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ عورت گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اور پردے کے اندر رہ کر عورت تجارت کرے تو تجارت بھی کر سکتی ہے، اسے مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دکان پر شاپ پر جانے کی، بے پردہ ہو کر بیٹھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں تجارت فرما رہی ہیں، کر رہی ہیں چار دیواری کے اندر بیٹھ کر، جہاں اتنے وسائل بھی نہیں تھے۔ آج تو بندہ آن لائن کاروبار کر سکتا ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو موبائل کا دور ہے، تو اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی رابطے وغیرہ کا اس طرح کے پروگرام نہیں تھے، تو اس زمانے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر، پردے کے اندر بیٹھ کر بھی تجارت کر رہی تھی۔ تو عورت آج بھی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا وہ تجارت کر سکتی ہے، شریعت اس کی منع تو نہیں فرماتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے والی خدیجۃ الکبریٰ وہ عورت ہے، تو یہ عورت کیسے انمول خزانہ نہ ہو، اور وہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، اور اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت جس گود کے اندر تھے وہ گود بھی ایک عورت کی تھی، اس عورت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو خدیجۃ الکبریٰ بھی میرے پیغمبر کی بیوی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے پیغمبر کی بیوی۔ تو یہ دیکھیں، شروع میں تسلی دینے والی بھی عورت ہے، اور آخری وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو عورت کی گود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت، صالح عورت، نیک عورت، باحیا عورت، باشرم عورت، فرمایا یہ صالح عورت بہت بڑا انمول خزانہ اور انمول دولت ہے۔ یہ سچ ہے کہ دولت تو صرف مادی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے، تو لیکن صالح عورت جو ہے بیوی جو ہے، یہ خاندان کو اور گھر کو خوشی اور امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ اس کے اچھے اخلاق، اس کی اچھی گفتگو، اس کے بلند اخلاق گھر کے سبھی افراد کو
خوشگوار برتاؤ اور خاندان کے تمام افراد کے لیے یہ تربیت گاہ بن سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات تو عارضی نفع پہنچاتی ہے، مگر نیک عورت، صالح عورت جو ہے یہ دائمی خوشی اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عورت جو ہے یہ بہت بڑا انمول خزانہ ہے، انمول دولت ہے۔ نیک عورت، صالح عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور یہی میری مائیں بہنیں اپنے گھر کے ماحول کو اپنے اخلاق سے عروج بخش سکتی ہیں، اپنے اخلاق سے اپنے گھر کو جنت کا عارضی نمونہ بنا سکتی ہیں، اپنے اخلاق سے اپنے خاوند کو گرویدہ بنا سکتی ہیں، اپنے اخلاق سے اپنی اولاد کی تربیت کو اچھا کر سکتی ہیں۔